تو اگر وہ کوئی فیصلہ اس کے بعد کرنا چاہیں تو بالکل یعنی اپنی فلاح میں یہ فیصلہ کر سکتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اب انہیں زندگی کا ایک تجربہ ہو گیا اور ایک شوہر کے ساتھ اچھا خاصا زمانہ گزارنے کے بعد اب اگر وہ کوئی فیصلہ کرتی ہیں اس طرح کا کہ وہ نکاح ثانی کرنا چاہتی ہیں یا نہیں کرنا چاہتی ہیں، جو بھی ہے، یعنی ان کا معاملہ ان کے اختیار پہ ہے۔ اب فرمایا کہ 4 اشہر و عشرہ، اس کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب یہ عدت پوری کر چکے ہیں یا جب یہ میعاد پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو جو عورت کے اولیاء ہیں ان کو یہ حکم ہے اور ان کو یہ بشارت ہے کہ اب تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ عدت کے دن پورے ہو گئے۔ اس کا مطلب کہ عدت کے زمانے میں ایک خاص قسم کی نگرانی، یعنی یہ نہیں کہ آپ باہر گارڈ لگا دیں، باہر پہرے لگا دیں کہ صاحب ہم کو تو چونکہ شریعت نے کہا ہے لہٰذا ہم تو نگرانی کر رہے ہیں، تو نگرانی کے نام پر تشدد جائز نہیں ہے۔ نہ آپ یہ کہیں گے کہ تم فلاں سے نکاح نہیں کرو گے، اگر کیا تو اچھا نہیں ہوگا، مطلب کوئی دھمکی آپ نہیں دیں گے اسے، اور نہ ہی آپ اس کو کسی سے نکاح پر آمادہ کریں گے کہ اس سے اگر تم نے نکاح کر لیا تو تمہیں یہ فائدے ہوں گے، اس لیے کہ پہلے شوہر کا غم ابھی اس کا باقی ہے اور آپ نے یہ معاملہ شروع کر دیا، یعنی آپ اسے مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اس شوہر سے بے وفائی کر کے اور اس کے مال سے ترکہ لے کے، حصہ لے کے، اور یہ جا وہ جا اور دوسرے نکاح کے پیغام جو ہیں ابھی سے ان پہ غور کرنا شروع کر دے۔ تو اس زمانے میں اس سے کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ زمانہ عدت میں وہ قرآن مجید پڑھے اور دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، اور بھی جو اچھے کام ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس خلوت کا، اس تنہائی کا اسے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اسے یہ مشورہ نہ دیا جائے کہ وہ کسی کمرے میں بند ہو جائے اور اندر سے کمرہ بند کر لے اور بس عدت کے دن وہیں پوری کرے، کیونکہ یہ عدت ہے، یہ سزائے قید نہیں ہے۔ یعنی اپنے گھر میں وہ بہرحال موو کر سکتی ہے، اور جو باپ ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان میں اٹھنا بیٹھنا یہ سب ہو سکتا ہے، اس کی موانعت نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسے خلاف شرع بات بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ باتیں اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے زمانے میں کچھ غیر ضروری پابندیاں لگا دی جاتی ہیں جن کا کوئی جواز نہیں بنتا، اور ایسے اوقات میں یعنی خواتین کی طرف سے خواتین کو کچھ ایسے عجیب و غریب مشورے ملتے ہیں کہ خود طبیعت پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، اور یہ تو اسلام میں کہیں ہے ہی نہیں جو یہ مشورے دے رہی ہیں، مگر ان کو یہ مشورے ملتے ہیں اور وہ بھی یعنی بالکل خالص نیت کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کا حصہ ہے اور اس کو اگر مکمل نہیں کیا تو عدت پوری نہیں ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے، علماء کرام سے ان باتوں کو پوچھا جا سکتا ہے، اور جن باتوں کے ممانعت ہے ان کے علاوہ کوئی غیر ضروری بات نہ کی جائے اور نہ ہی کوئی غیر ضروری مشورہ دیا جائے۔ اب مثال کے طور پر کوئی یہ مشورہ دے دے کسی کو کہ دیکھو بھئی زمانہ عدت ہے، اس میں تم صرف ایک وقت کا کھانا کھایا کرو، 2 وقت کا کھانا مت کھایا کرو، یہ خلاف شرع بات ہے، لیکن چونکہ آپ نے خواہ بنا لی ہے اس لیے مطلب آپ یہ چاہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہو تو یہ گناہ ہے۔ تو ایسے حال میں مشورے دیتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا مشورہ تو نہیں دے رہے جو خلاف شرع ہو، اور یہ ٹھیک ہے کہ تقریبات میں، دعوتوں میں یہاں وہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ کہیں اگر کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اسے اجازت نہیں ہے۔ اگر یعنی اپنے گھر میں بھی کوئی فاتحہ وغیرہ کوئی ایسی تقریب ہے جس کا تعلق اسلام سے ہے، میلاد شریف ہے، تو چونکہ اپنے گھر میں ہے تو وہ تو اب ظاہر بات ہے کہ گھر کا حصہ ہے وہ معاملات، تو اس کو بہرحال ذہن میں رکھا جائے، لیکن گھر سے باہر نہ نکلا جائے۔ گھر سے باہر نکلنے کو بڑی سختی سے اس بات میں عمل کیا جائے، اور زمانہ عدت میں غیر ضروری طور پر یا خواہ تقریبات کو بہانہ بنا کے کہ وہ شادی ہے وہاں جانا بہت ضروری، بھئی آپ تو سوگ میں ہیں، آپ کیا کریں گے وہاں جا کے، یا وہاں فلاں کا عقیقہ ہے وہاں تو جانا بہت ہی ضروری ورنہ تعلقات خراب ہوں گے۔ بھئی آپ کے گھر والے ہیں
وہ جا رہے ہیں اور پھر زمانہ عدت میں یتربصن بانفسہن ویذرون ازواجا یتربصن کہ اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، تو عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ وہ عدت اپنے شوہر کے ہی گھر پوری کریں گی۔ تو اب جس شوہر کے گھر میں وہ عدت پوری کر رہی ہیں اس شوہر کے ورثہ پہ کیا گزرے گی کہ میکے میں تقریبات ہو رہی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو تقریبات میں جاؤں گی تو پھر عدت کا کیا ہوگا، تو ان کے دل بھی غمگین ہوں گے، اس لیے ان کے دل کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور ایک حالت غم جو ہے وہ حالت غم ہے۔ اب لازم بات ہے کہ اول تو خیر یہاں ایک ایسا سلسلہ ہے ہمارے یہاں سوسائٹی میں کہ اگر ایک گھر میں انتقال ہو جائے تو ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ عام طور پہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس قسم کے تقریبات کا اہتمام یا خوشیوں وغیرہ کے تقریبات کا اہتمام اس طرح سے ہو کہ کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو، مثلا کوئی عدت میں اگر ہے تو اس کے عدت کے دن پورے ہو جائیں، یا اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں ان کے خیال عام طور پر ویسا رکھ لیا جاتا ہے۔ لیکن بصورت دیگر اگر ایسا نہ ہو تو جس کو عدت میں بیٹھنا ہے وہ بہرحال اس کی پابندی کرے، باقی گھر کسی وجہ سے اگر جاتا بھی ہے تو ٹھیک ہے، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کیونکہ ان پر تو سوگ نہیں ہے، انہیں تو 3 دن زیادہ کا مسئلہ ہی نہیں ان کے لیے۔ لیکن یہ معاملہ جو کہ قرآن مجید کی روح سے ہے تو اس معاملے پر یعنی مرحوم کی بیوی کو عمل کرنا ضروری ہے، اور اس لیے بھی کہ لوگوں کے دل میلے نہ ہوں، لوگ باتیں نہ بھی بنائیں کہ بھئی یہ کیا ہے کہ مطلب یہ تو عدت میں ہے، ابھی اس کے انتقال کو 40 دن نہیں گزرے کہ یہ جو ہے بناؤ سنگھار کر کے تقریبات میں پہنچ گئی اور انہوں نے جو ہے سوسائٹی میں موو کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے عام طور پر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس نام پر کہ ہم بہت زیادہ پڑھ لکھ گئے، ہم ان باتوں کا خیال نہیں کرتے اور ہم ہر بات کو بیکورڈ اور دقیانوس پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں معاذ اللہ، لیکن ہمارے ذہن میں یہ رہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بات لا علمی کی بنیاد پر کہتے ہوں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ قرآن مجید کی روح سے اور قرآن مجید کی روشنی میں اور نص صریح سے جو بات ثابت ہو اسے مان لیں، اس پر خواہ مخواہ بحث نہ کریں۔